ہمیں جو ہے کس طریقے کا مال کمانا چاہیے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو مضافہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں اتنے سخت تمہارے ہاتھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، میں اپنے بچوں کو کمانے کے لیے، ان کو پالنے کے لیے بڑی سے محنت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے جو ہاتھ ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے تجارت ایسے ہیں جو بہت ہی عزیز ہیں، جیسے کہ زمین کے پوشیدہ خزانوں سے روزی کمانا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے پوشیدہ مال خزانوں میں اپنی روزی تلاش کرو، یعنی پیٹرول ہے، منرلز ہیں، مطلب زمین کے اندر آنے والے بہت سارے چیزیں ہیں جس سے ہم بزنس کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اسے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان۔ یعنی ہمیں جو ہے چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تجارت اور بزنس کر لیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کا مال دھوکے سے کھانا چاہیے۔ ہماری کچھ تجارت کے اصول، یعنی بزنس کے اصول کیسے ہونی چاہیے، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ حلال روزی کماؤ، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک روزی اس کے مقدر میں نہ لکھی ہو۔ جب تک جتنی بھی روزی اس کو نہ لکھی ہو، اس کی موت نہیں آ سکتی۔ غنڈہ گردی سے منع کیا گیا ہے، لوگوں کو غنڈہ گردی کر کے لوگوں سے مال چھنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جنسی معاملات سے جڑے ہوئے سارے کاروبار سے اور اس سے آنے والے انکم سے منع کیا گیا ہے۔ مکر و فریب کی ممانعت، انہیں لوگوں کو دھوکہ دے کے۔ ایک بار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اناج خرید رہے ہیں، لوگ جو ہے اناج ان سے خرید رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موٹے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نیچے کا حصہ گیلا ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ سوکھا ہوتا ہے۔ وہ شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، شام کے اوقات میں بارش ہو گئی تھی، اس لیے اناج نیچے سے گیلا ہو گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والا، یعنی فریب کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دھوکہ کھانا بھی نہیں چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک مرتبہ اگر اس کو بزنس میں کہیں سے لاس ہو جاتا ہے یا کسی کے پاس وہ دھوکہ کھا لیتا ہے تو پھر سے اس کو وہاں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے مال اور دولت کمانے کے وقت میں جھوٹی باتیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو بات سچ ہے وہ بات کہنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنا وعدہ کبھی پورا نہیں کرتا، جب اس پر بھروسہ کر کے کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ دھوکہ دیتا ہے، اور چوتھا وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں منافق کے، جو کہ مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وعدے کی پابندی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں
کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنا عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں ضرور پرستش ہوگی، تمہارے پاس سوال و جوابات کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جائز قیمت لیا کرو، جو اس کی ویلیو ہے جائز قیمت لیا کرو، کبھی دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنا بزنس کریے، اپنے بزنس کو ڈیولپ کریے، تجارت کریے، مگر دوسروں کو نقصان پہنچا کے فائدہ نہ لیجیے۔ اسی طریقے سے جو کسٹمر ہے اس کی جو توقع ہے اس سے زیادہ اس کو خوش کریے۔ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ جب مال تولیں یا ناپے تو اصل وزن یا ناپ سے تھوڑا زیادہ دے دیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص کو آپ ناپ تول کے دے رہے ہیں، وہ جتنا آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سے زیادہ دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اسی طریقے سے ذخیرہ اندازی، اسٹاک کر کے رکھ لینا کوئی چیز کو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ذخیرہ اندازی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جذام کی بیماری اور غریبی میں مبتلا کر دے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، ہم اپنے جتنے بھی ویجیٹیبلز کو اسٹاک کر کے رکھ لیں گے، جب لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت 3 یا 4 گنا زیادہ بڑھ جائے تو تم اپنا اسٹاک کو کھولیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی یہ حدیث آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ مال اور دولت دینے والا، غریبی اور امیری دینے والا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، نہ کہ ضرورت کی اصلاح۔ اسی طریقے سے کاروبار میں کوئی سود نہ لیں، سودی معاملات نہ کریں، کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا 36 ٹائم زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کے سود لیتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ 36 ٹائم زنا کرنے کے حساب و کتاب کی طرح لکھا جائے گا۔ بہت ضروری بات یہ ہے کہ جب بزنس کریں تو قرآن کے اندر کچھ اصول بتائے گئے ہیں کہ تم جو ہے دستاویز، یعنی تم اگریمنٹ کر لو، بانڈ پیپر کے اندر تم جو ہے اپنا بزنس کا جو بھی سامان ہے اس کے مطابق اپنا اگریمنٹ کر لو۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 282، اس میں کافی ڈیٹیل سے دیا گیا ہے، آپ اسے دیکھ کے پڑھ لیں کہ جب تم کسی قسم کا مقررہ مدت اختیار کر لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور بہت سارے اصول بتائے ہیں، آپ اس قرآن کی آیت 282 کے اندر پڑھیں گے، کافی ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تجارت میں غرق مت ہو جاؤ۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دولت اس طرح نہ کماؤ کہ اس میں تم پوری طرح غرق ہو جاؤ، کمپلیٹ آپ نے نمازیں چھوڑ دی اور آپ نے جو ہے ہر چیز صدقہ اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، آپ اللہ کی عبادتیں چھوڑ دی، پھر اسی میں اندر انوالو ہو گئے۔ 100% یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا بیلنس جما کے رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تجارت میں تقوی بے حد ضروری ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ناجائز کاموں سے دور رہو گے تو بڑے عابد بن جاؤ گے۔ کبھی بھی متقی اور عابد بننے کے لیے بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے جس کو ہم نہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے کمپنیوں کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ اپنے ماتحتوں کے ساتھ باعزت برتاؤ کرنا، جیسے کہ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے سنا کہ اپنے غلاموں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کو پیٹ بھر کھانا دینا، پہننے کے لیے کپڑے دینا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ غلامی تو آج نہیں رہی، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس لوگ نوکر کی طرح کام کرتے ہیں،
تو ہمیں سب سے پہلے ان کو کھانا پینا کپڑا دینے کے بعد ان کو عزت کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے غلاموں کا تم پر حق ہے کہ انہیں کھانا پانی دو اور کپڑا پہناؤ، اور ان پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنا وہ اٹھا سکتے ہو، اور اگر بھاری کام کرو تو تم ان کی مدد کرو، اور اے اللہ کے بندو ان لوگوں کو جو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق اور تمہاری طرح انسان ہیں عذاب اور تکلیف مت دو۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 124 کے اندر کہ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ ایسے نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نرم دل یعنی رحم دل اور وہ ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔